ہیلو فرینڈز، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سونا یعنی گولڈ وہ واحد چیز ہے جسے ہم انسانوں نے ہمیشہ کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کو ترجیح دی ہے۔ ہم انسانوں کی سونے سے رغبت بہت عجیب و غریب ہے۔ کیمیائی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت غیر دلچسپ دھات ہے اور دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کم ہی رد عمل دکھاتی ہے، لیکن سونا وہ واحد ایلیمنٹ ہے جسے انسانوں نے ہمیشہ کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کے قابل سمجھا۔ ویور عناصر ایلیمنٹ کا مطلب دو یا دو سے زیادہ ایک جیسے ایٹم کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ اب تک دریافت شدہ عناصر کی تعداد 118 ہے، جس میں سے قدرتی طور پر پائے جانے والے 94 ایلیمنٹس ہے، جس میں سے گولڈ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ مگر یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ آخر سونا یعنی گولڈ میں ایسی کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے زمانے قدیم سے انسان اسے کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بے شک ابھی گولڈ بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی اس کی قدر میں کمی نہیں آئی۔ تو ویور، آج اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان 94 عناصر میں سے گولڈ میں ایسی کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا اہم اور قیمتی ہے۔ تو ویور، ویڈیو آخر تک دیکھیے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ابھی موجودہ دور میں گولڈ کو بطور کرنسی استعمال کیوں نہیں کیا جاتا۔ ویور، ان 94 ایلیمنٹ میں سے برومیم اور مرکری جیسے کچھ عناصر ایسے ہیں جو بے حد زہریلے یعنی ڈینجر ہے، اس لیے انہیں کرنسی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ الکائن دھاتیں ہوتی ہے، اور الکائن زمینی دھاتیں بہت زیادہ رد عمل دکھاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا اسکول کے زمانے میں سوڈیم اور پوٹاشیم کو پانی کے ٹرے میں گراتے ہیں تو یہ بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں اور پھٹ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دھماکہ خیز کرنسی کوئی اچھی چیز نہیں۔ اس طرح کچھ تابکار ایلیمنٹس ہے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دولت آپ کو کینسر جیسے مرض میں مبتلا کرے، اس وجہ سے یہ ایلیمنٹ اس دور میں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو سونے کی نسبت دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کم ہی ملاپ کرتے ہیں، مگر انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ویور، ان سب ایلیمنٹ نکالنے کے بعد جو میں نے بیان کیے، ہمارے پاس صرف 49 ایلیمنٹس بچتے ہیں، جن میں لوہا، ایلومینیم، تانبا، سیسا، چاندنی، ٹائٹینیم اور زرکونیم مشہور ہے، مگر ان سب میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ اگر ہم سب سے زیادہ مشہور ایلیمنٹس کی بات کریں یعنی لوہے کی، تو ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر زنگ لگنے کو رد بھی کر دیا جائے تو یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ کرنسی کے لیے موزوں نہیں، کیونکہ زیادہ ہونے کی بنا پر اس کے بہت بڑے سکے بنانے پڑتے۔ دوسرا ایلیمنٹ ایلومینیم ہے، اس کو علیحدہ کرنا مشکل تھا اور اس کے سکے بہت کمزور بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ اس طرح تانبا اور سیسا میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ہے، اور اگر ہم ٹائٹینیم اور زرکونیم کی بات کریں تو اس کو علیحدہ کرنے کے لیے 1000 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کرنا پڑتا ہے، جو زمانے قدیم میں اس طرح کا درجہ حرارت حاصل کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اب آخر میں ہمارے پاس 8 ایلیمنٹس بچتے ہیں، جسے نوبل دھاتیں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے بہت کم ملاپ کرتی ہے۔ اس میں پلاٹینیم، پلیڈیم، روڈیم، اوسمینیم، روتینیم اور اس کے ساتھ سونا اور چاندنی ہے۔ تو ویور، ان 8 دھاتوں میں سے سونا اور چاندنی کے علاوہ باقی اتنا کم دستیاب ہے کہ کم ہونے کی وجہ سے سکے بہت چھوٹے بنانے پڑتے، جنہیں آپ آسانی سے گم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہیں نکالنا اور حاصل کرنا بھی مشکل ہے، جیسا کہ پلاٹینیم کا پگھلنے کا درجہ حرارت 1768 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو ویور، بالآخر ہمارے پاس 2 ایلیمنٹس بچتے ہیں، سونا اور چاندنی۔
دونوں کم پائی جاتی ہے مگر انتہائی کم نہیں، اور دونوں کا پگھلنے کا درجہ حرارت کم ہے، اس لیے انہیں آسانی سے زیورات اور سکوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم چاندنی ہوا میں سلفر کے ساتھ تعامل کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ تو ویور باقی بچا گولڈ۔ گولڈ اس لیے قیمتی ہے کیونکہ یہ کیمیائی طور پر انتہائی غیر دلچسپ دھات ہے، یعنی اس کا ملاپ کسی دھات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ویور سونے کا ایک اور کمال یہ ہے کہ آپ اس کا ایک بالی بنائیں تو آپ کو اعتماد ہوگا کہ 1000 سال بعد بھی یہ بہترین حالت میں کسی میوزیم میں نمائش کے لیے مل سکے گا۔ تو ویور سونے کے اندر وہ تمام تر خصوصیات ہے جو کسی کرنسی میں پائی جا سکتی ہے۔ یہ خاصا نایاب، بلکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ دنیا میں کس قدر سونا پایا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہر کان کی بالی، ہر سونے کا سکہ، کمپیوٹر کے چپ میں موجود سونے کا چھوٹا سا ذرہ، کولمبین دور سے قبل ہر مجسمہ اور ہر شادی کی انگوٹھی جمع کرے اور اسے پگھلا لے تو یہ 20 میٹر کا صرف مکعب بنے گا۔ مگر سونے کو یہ تمام خصوصیت ہی ممتاز نہیں کرتی، بلکہ اس میں ایک اور خصوصیت ہے جو اسے دوسرے عناصر سے ممتاز بناتی ہے، اور وہ ہے اس کا سنہرا رنگ۔ اور سونے کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہے۔ تو ویور قدرتی طور پر ہمارے زمین میں 94 عناصر ہے، لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی گولڈ کو دی ہے جس کی وجہ سے ان سب پر زمانے قدیم میں فوقیت حاصل تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ لیکن ویورز، آخر میں سوال یہ بنتا ہے کہ سونے کو اب کیوں کرنسی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا؟ ویور 1973 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن نے امریکی ڈالر کا سونے سے تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ نکسن کے اس فیصلے کے پیچھے ایک ہی سادہ وجہ کار فرما تھی، اور وہ یہ کہ امریکہ کے پاس ضروری سونا ختم ہونا شروع ہو گیا تھا جو اسے ڈالر شائع کرنے کے لیے زر ضمانت کے طور پر رکھنا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوتا تھا وہ ملک اس سونے کی قیمت کے برابر کرنسی نوٹ چھاپ سکتے تھے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ ہے کہ سونے کا معیشت کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ اس کا رشتہ کانکنی سے ہے کہ کتنا سونا نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی ملک جتنا زیادہ سونا نکالے گا اتنے ہی اس کے ملک میں مہنگائی آئے گی، وہ زیادہ نوٹ چھاپے گا اور زیادہ مہنگائی ہو جائے گی۔ اور سونے کی زیادتی کی وجہ بنی جنوبی افریقہ۔ جنوبی افریقہ میں سونے کے وسیع ذخائر دریافت ہونے سے سونے کی مالیت میں بہت کمی واقع ہوئی، اور دوسری وجہ سونے کی مانگ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ 2001 میں سونے کی ایک اونس یعنی 31.10 گرام کی قیمت 260 امریکی ڈالر سے بڑھ کر ستمبر 2011 میں 1921 ڈالر کے قریب پہنچ گئی، جس کے بعد گر کر یہ 1230 کی موجودہ قیمت پر پہنچ گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ کسی مثالی کرنسی کی نشانی نہیں، شاید اس لیے کسی ماہر نے کہا تھا کہ تمام عناصر میں سے سونا بدترین کرنسی ہے، کیونکہ سونے کا تعلق کانکنی سے تھا نہ کہ معیشت سے، جبکہ موجودہ کرنسی کی تعلق معیشت سے ہے۔ جس ملک کی معیشت جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا اس ملک کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ تو ویور، ممکن ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ویور، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔